Watch full video. Subscribe the channel, press the bell icon button. Also like this video and share it. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت سے متعلق۔ اس موضوع پر جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے متعلق ریسرچ کی جائے کہ وہاں پر وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ گو کہ ہم ان کی کسی بھی چیز کے یا کسی بھی نظریے کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ایک مکمل ضابطۂ حیات اسلام کی صورت میں موجود ہے، اور آفاقی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف کی شکل میں موجود ہیں۔ لیکن ریسرچ کے دوران جو چیزیں اور فطری قوانین میرے سامنے آئے وہ مسلمانوں کا ہی اصل میں ترہ امتیاز ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ قومیں جو فطری قوانین پر عمل کرتی ہیں اور جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو اتنا ہی چار چاند لگاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ملے گا۔ تو اب کفار جو ہے وہ ہمارے فطری قوانین پر عمل کر رہے ہیں، اور مسلمان انہی قوانین کو چھوڑنے کے بعد پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن ڈکلائن ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے ٹاپ موسٹ کنٹریز میں جرمنی کا نام جو ہے وہ بڑے ملکوں میں لیا جاتا ہے۔ جرمنی ان ممالک میں سے ہے جس میں دنیا کی ٹاپ موسٹ برانڈڈ کمپنیز موجود ہیں، یا پھر دنیا کی ٹاپ موسٹ برانڈڈ کمپنیز میں لیڈ کرنے والے لوگ جو ہے وہ جرمنز ہیں۔ کارز کی اگر آپ بات کریں تو اوڈی، پورشے، فورڈز، یہ برانڈز جو ہیں وہ جرمنی کے ہیں۔ اسی طرح گھر میں استعمال ہونے والی جو الیکٹرانک آئٹمز ہیں اگر ان کا ذکر آپ کیا جائے، آپ کریں تو اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں جرمنی سے نکل آتا ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہے وہ چند چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نیند۔ وہ لوگ اپنے بچے کی نیند کے متعلق بہت زیادہ محتاط پائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے بچوں کو 8 بجے ہی اپنے اپنے کمروں میں بھیج دیتے ہیں، اور رات کی کسی بھی گیدرنگ میں بچوں کے جانے کا رواج وہاں نہیں ہے۔ اور اگر ماں باپ نے جانا ہوتا ہے ضروری تو پھر صرف ماں باپ جاتے ہیں اور گیدرنگ اٹینڈ کر کے آ جاتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ گھر میں ہی نانی کے پاس یا دادا دادی کے پاس وقت گزارتے ہیں اور پھر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر بچہ پراپر نیند اور ہیلدی نیند لے گا تو اگلے دن جب وہ اسکول جائے گا تو وہ صحیح طور پر اپنی تعلیم پر فوکس کر سکے گا۔ مگر پاکستان میں یہ قانون بالکل الٹا ہے۔ بچے جو ہے وہ بہت دیر سے سوتے ہیں، اور اسکول سے جانے سے کچھ دیر پہلے ہی اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی تیار ہو کر کے آدھے سوتے ہوئے آدھے جاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسکول یا یونیورسٹی جانے کے بعد وہ آدھے سو رہے ہوتے ہیں اور آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو صحیح طور پر نہیں پتہ ہوتا اور وہ اپنی تعلیم پر فوکس نہیں کر پاتے جس طرح کے کرنا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ان کے تعلیمی میدان میں پیچھے رہنے کی بھی بنتی ہے۔ اسی طرح دوسرا ان کے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی چیز سے اٹیچ ہونے نہیں دیتے، قلبی تعلق قائم ہونے نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر بچے کے کھلونے ہیں، بچے کے کپڑے ہیں، یا بچے کی کوئی اور چیزیں، ایون ماں باپ اپنے آپ سے بھی بچے کو زیادہ اٹیچ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا قلبی تعلق کسی چیز سے ہو جائے گا تو وہ اس کے اندرونی طور پر کمزور ہونے کی علامت ہوگا، تو اس لیے ماں باپ جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی بچے کا تعلق جو ہے نا وہ مضبوط نہیں کرتے۔ اور جرمنی میں یہ قانون ہے کہ اگر بچے کسی کے گھر میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر وہ کسی کا فیوریٹ کھلونا مانگ لیتے ہیں تو جس سے مانگا جاتا ہے وہ ماں باپ خوشی خوشی وہ کھلونا اس کو دے دیتے ہیں، اور اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اس سے دل نہیں لگانا، اس سے اچھا آپ کو دوبارہ دلا دیا جائے گا۔ اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی یہ قانون بالکل الٹا ہے۔
ہمارے ہاں ہر چیز سے جو ہے نا وہ تعلق جو ہے نا بہت زیادہ قائم کر لیتا ہے. ایون یہ کہ ہمارے ہاں تو تکیے سے بھی تعلق جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے بچے کا, اور بچہ وہ تکیہ جو ہے وہ بغل میں لیے گھوم رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ اسی کے ذریعے یا اسی کو اپنے پاس رکھتے ہوئے سوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہ لوگ تعلیمی میدان میں اپنے بچے کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے. مثال کے طور پر مارکس کے لیے ذہنی طور پر دباؤ بچے کے اوپر نہیں ڈالا جاتا کہ آپ نے فل مارکس ہی لے کر آنے ہیں یا پھر آپ نے اتنے مارکس لے کر آنے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کا ٹیلنٹ جو ہے وہ الگ ہے, ہر بچے کا شعور الگ ہے, اور ہر بچے کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور کریٹیوٹی الگ ہے. اس لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو مارکس کے متعلق پریشرائز نہیں کرتے. اور قانون بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان کے لیے ایک آدمی بنایا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان کا آدمی بنایا ہے. تعلیمی میدان کا بھی آدمی بنایا ہے, ڈرائیوری کے میدان کا بھی آدمی بنایا ہے, مزدور بھی پیدا کیا ہے, حاکم بھی پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ نے ہر میدان کا آدمی بنایا ہے. آپ اپنے ذاتی تجربے کے بنیاد پر کسی بھی شخص کو فورس نہ کریں اور اس پر دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ وہی کام کرے. یاد رکھیں کہ بچے کا جو انٹرسٹ, ذاتی انٹرسٹ ہے جس چیز میں آگے بڑھنے کا, تو اس کو اسی شعبے میں ترقی دلوائیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کسی چیز کو مسلط کریں. اور اگر آپ کسی چیز کو اس کے اوپر مسلط کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا, اور اس دباؤ کے شکار کے نتیجے میں کبھی کبھی بچے جو ہے وہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں یا پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں تو مسلمانوں کی تھیں, لیکن ان کو کفار نے ایڈاپٹ کر لیا, اور کفار نے ایڈاپٹ کرنے کے بعد اس میں ترقی, دنیاوی ترقی بھی حاصل کر لی. اور مسلمانوں کی کم ظرفی اور کم بختی یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ آفاقی تعلیمات اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اصولی طور پر بیان کی گئی ہیں, مسلمانوں نے یہ چھوڑ دی, اور مسلمان جو ہے وہ اب دن بدن زوال پذیر ہو رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ فطری قوانین کی طرف لوٹ جائیں تاکہ وہ ہم عمل کر کے دوبارہ کھویا ہوا عروج حاصل کر سکیں, اور ہمارے ایجاد کی ہوئی جو چیزیں ہیں اور مسلمانوں کا جو طرح امتیاز رہا ہے اور جو مسلمانوں نے 1000 سال تک اس دنیا پر حکومت کی ہے, وہ عروج جو ہے وہ مسلمانوں کو کسی طرح واپس آ سکے. تو بہرحال میری گزارش تمام لوگوں سے اور تمام والدین سے یہ ہے کہ ان باتوں کو بغور سنیں, بغور سمجھیں, اور اپنی زندگی میں اور بچوں کی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے بچے کا مستقبل بہترین ہو سکے. Watch full video. Subscribe the channel, press the bell icon button. Also like this video and share it. Thank you.